عید کی نماز کس مولوی کے پیچھے پڑھنی چاہیے؟ یہ کیا سوال ہے؟ عید والے دن عیدگاہ چلے جاؤ، جو بندہ آگے مسئلے پہ کھڑا ہو گیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ باقی اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ کس فرقے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، تو سب کے طریقے صحیح ہے، تینوں طریقے، وہ تینوں میں آگے بیان بھی کرتا ہوں کہ تینوں طریقے کس کس کے ہیں، لیکن تینوں طریقے صحیح ہے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ جو ہے نا فقہ حنفی کا ہے کہ زیادہ تر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو غلط طریقہ ان کا بھی نہیں ہے۔ ہمارا ربانی صاحب نے سلسلۃ الصیاح میں یہ بات لکھی ہے کہ روایت اس کی بھی صحیح ہے، عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تین تین تکبیریں زیادہ ہیں اس میں ایک ایک رکعت میں۔ تو ابھی حنفی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پہلے ہوتے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا کے بعد وہ تین تکبیریں پڑھتے ہیں، تین تکبیریں پڑھتے پھر قرات کرتے، رکوع پھر سجدہ پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسرے رکعت میں جو آخر پہ وہ ہوتا ہے کہ قرات کر کے وہ پھر تین تکبیریں اور پھر چوتھی تکبیر پہ اللہ اکبر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے فقہ حنفی کا، اور علامہ ربانی صاحب نے بیان کیا ہے سلسلۃ الصیاح میں کہ یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ تو یہ طریقہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے۔ جو دوسرا طریقہ ہے نا وہ باقی اماموں نے جو اختیار کیا اور اہل حدیث حضرات بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں پڑھتے ہیں، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو فرق ہے نا وہ دونوں دفعہ وہ تکبیریں قرات سے پہلے پڑھتے ہیں، یعنی پھر پہلے اللہ اکبر جو ہے نا تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد ثنا، اس کے بعد جو ہے نا 7 تکبیریں۔ پھر اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے یہاں پہ ان علماء کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں جس طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ جو تکبیر تحریمہ ہے اور جو باقی کے 6 تکبیریں ان دونوں کو ملا کے جو ہے نا یہ 7 بنتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ الگ ہے اور یہ جو باقی ہے نا یہ 7 تکبیریں یہ الگ ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے نا یہ 7 تکبیریں بنتی ہے، یہ بات ثابت ہے، اور جو ہے نا صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اب جو تیسرا طریقہ ہے نا وہ یہ جو اہل تشیع حضرات جو پڑھتے ہیں کہ وہ 5 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 4 تکبیریں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ الگ کرتا ہے نا ان کو باقی فرقوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ دونوں تکبیریں جو ہے نا وہ قرات کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی پہلے ثنا پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو کوئی صورت ملانی وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ تکبیریں پڑھتے ہیں، تو دونوں رکعتوں میں اسی طرح کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو ماشاءاللہ جوڑ کیسے برابر ہو گیا کہ ایک گروہ جو ہے وہ قرات کے پہلے پڑھتا ہے، ایک گروہ قرات کے بعد پڑھتا ہے، اور ایک گروہ ایک رکعت میں قرات سے پہلے پڑھتا ہے اور ایک رکعت میں قرات کے بعد پڑھتا ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی کے جو ہے نا علماء وہ زیادہ تر کتابوں میں الدر المختار اور باقی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تکبیریں پڑھنا تو ثابت ہے کہ تکبیریں پڑھنی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ قرات کے پہلے پڑھنی ہے یا قرات سے کے بعد پڑھنی ہے، یہ کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر قرات کے دونوں رکعتوں میں اگر قرات کے بعد پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ انہوں نے جس طریقے سے پڑھائی ہے نماز وہ ثابت ہے، تو اس پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ ہو جائے نماز سے، وہ آتے آتے جو ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا اور جماعت اس سے کھڑی ہو گئی، تو جو کہ پہلے رکعت میں جو ہے نا قرات سے پہلے ہوتی ہے تکبیریں، تو وہ تکبیریں اس سے نکل جائے گی، تو اس لیے اگر وہ رکعت میں لیٹ بھی شامل ہو گیا تو جب وہ تکبیروں پہ پہنچے گا تو تکبیروں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلے بھی جو ہے نا اگر دونوں رکعتوں میں آخر پہ بھی پڑھا جائے تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تینوں طریقے بیان کرنے کا جو مین مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ بات کو تھوڑی وسعت ملے، ذہن تھوڑا کھل جائے کہ دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے۔ باقی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام طریقے ہیں نا اس میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر غور سے دیکھا جائے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی طریقہ صحیح سند کے ساتھ جو ہے نا جو تواتر ہوتا ہے اس سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سارے طریقے جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تھے۔ تو ابھی وہ جو چونکہ ہمارے پیشور حاجی ہے تو ان کا کوئی بھی طریقہ ہم رد نہیں کر سکتے عبادت کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی حکم امتناع ہی دینا تو اس میں ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے،
لیکن اگر عبادت کے معاملے میں ہو نا تو کوئی کسی بھی جو ہے نا صحابی کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے،